غیر شادی شدہ مسلمان خاتون کی جائیداد کیسے تقسیم ہوگی؟ کیا ایک جعلی ڈیتھ سرٹیفکیٹ سے کروڑوں کی جائیداد ہتھیائی جا سکتی ہے؟ اگر کسی غیر شادی شدہ خاتون کی جائیداد ہو تو اس کا اصل وارث کون ہوگا؟ حقیقی بھائی یا چچا؟ اور کیا وکیل کے بیان پر پیش کی گئی ڈاکومنٹس عدالت میں ایویڈنس مانی جا سکتی ہیں؟ لاہور ہائی کورٹ نے ایک انتہائی اہم فیصلہ سناتے ہوئے فوج ڈاکومنٹ، انہیریٹنس لا، میزیبلٹی آف ایویڈنس کے بابت بہت اہم پرنسپل وضع کر دیے۔ میں ہوں شاہد محمود ایڈوکیٹ، سپریم کورٹ، حاضر خدمت ہوں قانون لائن کے پلیٹ فارم سے۔ آج ایک نئی لیٹسٹ ججمنٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ سائٹیشن آپ نوٹ کر لیں، 2024 LIC 4112۔ اس کیس میں تنازع ایک غیر شادی شدہ خاتون نورہ بی بی کی جائیداد پہ پیدا ہوا۔ مدعیان یعنی چراغ خان وغیرہ نے موقف اختیار کیا کہ نورہ بی بی کی وفات 10 جون 1998 کو ہوئی۔ اس کی وفات کے وقت ان کے حقیقی چاچا زندہ تھے، لہٰذا وہ جائیداد کے وارث بنتے ہیں۔ انہوں نے یہ الزام لگایا کہ منظور احمد نے فراڈولنٹ طریقے سے انہیریٹنس میوٹیشن اپنے نام کروا لی تھی۔ دوسری طرف منظور احمد کا موقف تھا کہ نورہ کی اصل وفات 14 اکتوبر 2001 کو ہوئی۔ 1998 والا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جعلی ہے۔ ریکارڈ سے ثابت ہوا نورہ نے ایک پہلی شادی کی، بعد میں نورہ کی وفات کے بعد اس نے اپنی ہسبینڈ کے بھائی سے شادی کر لی، جس سے منظور احمد پیدا ہوا۔ اس طرح منظور احمد ماں کی طرف سے حقیقی یعنی اخیافی بھائی تھا۔ عدالت کے سامنے جو اہم سوالات آئے کہ نورہ کی اصل طریقے وفات کیا تھی؟ کیا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جینون ہے یا فورجڈ ہے؟ غیر شادی شدہ مسلمان خاتون کی جائیداد کیسے تقسیم ہوگی؟ کیا خیافی بھائی کو انکل پہ ترجیح دی جائے گی؟ مدعیان کا موقف تھا کہ نورہ 1998 میں فوت ہو چکی ہے، اس وقت رستم زندہ تھا، لہٰذا انہیریٹنس پلانٹک کو ملنی چاہیے، اور انہوں نے ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی پیش کیا، جبکہ منظور احمد جو کہ اس کا بیٹا تھا انہوں نے کہا کہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ جعلی ہے۔ نورہ 2001 میں فوت ہوئی۔ لاہور ہائی کورٹ نے اہم آبزرویشن دی اور لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ کانسٹیٹیوشن کی آرٹیکل 227 کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں انہیریٹنس ڈسپیوٹ قرآن اور سنت کے مطابق حل ہونے چاہیے۔ عدالت نے سورہ النساء کی متعدد آیت کوٹ کی اس ججمنٹ میں اور کہا ہر مسلمان وارث کا حصہ قرآن نے متعین کیا ہے۔ جو خیافی برادر ہے وہ اصل وارث تھا۔ عدالت نے قرار دیا کہ کسی غیر شادی شدہ مسلم خاتون کا حقیقی بھائی زندہ ہو تو پیٹرنل انکل اس کے ہیئرز انہیریٹنس کے حقدار نہیں، لہذا منظور احمد انہیریٹنس کا اصل وارث تھا۔ عدالت نے کہا کہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ پیش کرنا کافی نہیں ہے کیونکہ ڈاکومنٹ پراپر طریقے سے پروو نہیں کی گئے، اس لیے ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ عدالت نے اس میں بڑا قانونی اصول بیان کیا کہ جو ڈاکومنٹ ہمیشہ پارٹیز کو خود ایویڈنس میں دینے چاہیے، اگر وکیل نے ڈاکومنٹ ایویڈنس میں دیے ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کے متعدد فیصلوں پہ ریلائنس کی عدالت نے قرار دیا کہ لوور کورٹ نے ایویڈنس کو مس ریڈ کیا ہے اور غلط لا اپلائی کیا، اس لیے ہائی کورٹ نے ریویژنل جوریسڈکشن استعمال کرتے ہوئے فائنڈنگ ریورس کی۔ اس فیصلے میں جو اہم قانونی آپ کے سامنے اصول وضع ہوئے ہیں، جس میں اکثر ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ اگر عورت غیر شادی شدہ ہے تو اس کے وارثان نہیں ہیں تو اس کی انہیریٹنس کس کو جائے گی؟ اگر اس کا خیافی بھائی زندہ ہے تو اس کو جائے گی، بصورت دیگر جو اس کے پیٹرنل لیگل ایئرز ہیں ان کو جائے گی۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔